الحمد لله نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس بات پر نگاہ کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر اعظم الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی تعلق ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنا. میرے دوستو، اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے ایمان سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے، اور ایمان ہی سے انسانیت کی پہچان ہے، اور ایمان ہی میں انسانیت کی بقا ہے. اور جب ایمان ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس ایمان کو سجانے اور سنوارنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. عمل جتنا مضبوط رہے گا، عمل جتنا اچھا رہے گا، ایمان اتنا پرنور رہے گا، ایمان اتنا مضبوط رہے گا، اور ایمان آخری تک باقی رہے گا. اور عمل کی اچھائی، عمل کی برکت اور عمل کی تاثیر کی وجہ سے انسان آخری لمحے تک ایمان پر ثابت قدم رہتا ہو. تو اس دنیا میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی موت اسے نصیب ہو، اچھائی کی موت اسے نصیب ہو. اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی قبر اچھی ہو، اس کی آخرت اچھی ہو، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہو. یہ ہر کوئی چاہتا ہے. اور اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ اللہ مجھے چاہے اور میں اللہ کو چاہوں. تو ہر مذہب کا بندہ اور ہر انسان یہی مقصد لے کر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ کو چاہنے والا ہوں، اگرچہ کہ اس کا خدا کسی بھی قسم کا ہو، مگر ہر ایک کے پاس یہ عقیدہ اور یہ تصور ہے کہ میں اللہ کو چاہنے والا ہوں. اور ہر کوئی یہی امید، یہی لگاؤ اور یہی مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. انسان تو انسان، غیر انسان بھی، پتھر ہو، جانور ہو، زہریلے کیڑے ہوں، یا کوئی بھی خدا کی مخلوق ہو، ہر ایک کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہے.
مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہر طرف خدا کی محبت کا دعویٰ ہے اور ہر انسان اس دنیا میں خدا کی محبت کا نعرہ لگاتا ہے، تو اس بڑی کشمکش سے بھری دنیا میں اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کس کو چاہتا ہے اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کے تمام دعوے داروں سے، اس کی محبت کا تمام دم بھرنے والوں سے اور اس کی محبت پر ثابت قدم ٹک کے رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بات کہتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، کہ دیکھو جہاں صبر ہے وہاں اللہ کی محبت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کے پاس صبر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہاں اللہ کی محبت نہیں ہے اور اللہ اس بندے کو نہیں چاہتا۔ آپ کے پاس اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کے عشق کا دعویٰ ہے، اللہ کی قربت کا دعویٰ آپ کے پاس ہے اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر دین اور دنیا کے معاملات میں اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ آپ کا دعویٰ بیکار ہے کہ اللہ کی محبت میں آپ ناکام ہیں اور اللہ آپ کو چاہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی اور سب سے آخری شرط بندوں کے لیے یہی لگائی کہ اے بندو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے تو پھر صبر کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، صبر کو اپنا لباس بنا لو اور صبر کو اپنا مقصد بنا لو، اس لیے کہ جہاں صبر رہتا ہے وہاں اللہ کی محبت رہتی ہے۔ اور ایک صبر یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے انسان کی زندگی میں، صبر کا بڑا مقام ہے انسان کی زندگی میں اور صبر کی بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ اب آپ کہیں گے کہ عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت قرآن ہے، حج ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں اور یہ سارے اعمال سے ہم بخشے جائیں گے، تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، تمام اعمال کی بنیاد صبر پر ٹکی ہوئی ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد صبر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہاڑوں جیسی اعمال ہیں اور پہاڑوں جیسی آپ کے پاس نیکیاں ہیں مگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو یاد رکھو ایک صبر کی وجہ سے آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی عزت آتی ہے، صبر ہی سے انسان کی ہمت آتی ہے اور صبر ہی سے انسان کی طاقت آتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شرافت اور شرارت کی بیچ کا دیوار صبر ہے، کفر اور ایمان کی بیچ کی دیوار یہ صبر ہے، ذلت اور عزت کی بیچ کی دیوار یہ صبر ہے، کامیابی اور ناکامی کی یہ بیچ کی دیوار صبر ہے، حلال اور حرام یہ بیچ کی دیوار کا نام صبر ہے۔ تو صبر یہ انسان کو دنیا کے معاملات میں بھی بڑی اہمیت والی چیز ہے اور آخرت
کے معاملات میں بھی بڑی اہمیت والی چیز ہے، اور صبر ہی سے انسان کو ہر قسم کی عزت ٹکی ہوئی ہے، اور صبر ہی کی وجہ سے انسان کے سارے معاملات ٹکے ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ صبر ہے کیا؟ یاد رکھو اللہ کے محترم، مصیبت یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں ایک ایسا پڑاؤ انسان کے لیے لا دیتا ہے کہ انسان اتنے خطرناک مصیبتوں، غموں اور خسارے میں انسان چلے جاتا ہے کہ اس دکھ، درد اور اس نقصان اور جدائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اور صبر یہ ایک لمبا راستہ بھی ہے اور مختصر راستہ بھی ہے۔ صبر انسان کے لیے زمین پر بہت لمبا راستہ ہے، مگر صبر اللہ اور بندے کے بیچ میں اتنا چھوٹا راستہ ہے کہ اگر انسان صبر پہ مضبوطی سے تھامے رہے تو صبر ہی ولایت کی پہلی اور آخری منزل ہے۔ اور اسی صبر کے ذریعے لوگوں نے بڑے بڑی راہوں کو طے کیا، بڑے بڑے معرفتوں کی منزلوں کو طے کیا، اور اسی صبر کے ذریعے لوگوں نے بڑی بڑی ولایتوں کے سیڑھیوں کو طے کیا۔ اور دیکھیے حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو بیماری دے دے اور اس کی بیماری لمبی ہو جائے، وہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جائے، اور بیماری کی وجہ سے وہ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور جب بندہ بیماری کی وجہ سے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، اور اپنے دردوں سے اور اپنے تکلیفوں سے جب بندہ بیزار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے اس بیمار بندے کے پاس پروردگار دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بیمار بندے کے پاس جاؤ اور یہ دیکھو کہ ایسی تکلیف اور ایسی مشقت اور اتنی لمبی بیماری اور ایسے دردوں کے عالم میں اس کی زبان پر کیا نکلتا ہے۔ تو اب فرشتے اس بیمار کے پاس جاتے ہیں، اس تکلیف والے کے پاس جاتے ہیں، اس پلنگ پر سونے والے کے پاس جاتے ہیں، درد میں تڑپنے والے کے پاس جاتے ہیں، اور کسی بھی بہانے اور کسی بھی شکل میں وہ فرشتے اس بیمار کے پاس جاتے ہیں اور اس کی زبان کو اور کرنے لگتے ہیں کہ ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں وہ کیا کہتا ہے، اور کسی بھی بہانے سے آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ بیمار کے پاس فرشتے کسی بھی شکل میں آتے ہیں، کسی بھی صورت میں آتے ہیں، آپ کی دوست کی شکل ہو، آپ کی عزیز کی شکل ہو، ڈاکٹر کی شکل ہو یا کسی اجنبی کی شکل ہو، کسی بھی شکل میں آتے ہیں اور آپ کی کیفیت پوچھتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں اگر بیمار کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرے بیمار بندے کی کیفیت کو لی ہے کہ اس کا بال بال تو تکلیف میں مبتلا ہے، جسم کی رگ رگ تکلیف میں مبتلا ہے، وہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے، مگر جب ہم نے اس کو اس کی کیفیت پوچھی تو اے اللہ اس نے اپنی زبان سے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ فرشتوں کو جواب دے گا کہ اے فرشتوں اتنی تکلیف پہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا، اتنی تکلیف پہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں پھر میرا اعلان سنو کہ اگر اس حالت میں اگر ہی میرا یہ بندہ انتقال کر جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا، اگر اس کی زندگی باقی رہی اور میں نے اسے شفا دے دیا اور اس کی زندگی کو میں نے لمبا کر دیا تو یاد رکھو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور پھر سے اس کو ایک صحت مند زندگی میں عطا کروں گا، صحت مند زندگی عطا کروں گا۔ اور پھر دیکھیے کہ بیماری صبر کا بڑا امتحان لیتی ہے،
بیماری میں جتنا صبر بیمار کو رہے وہ بیمار اللہ کے اتنے قریب پہنچتا ہے۔ بیماری میں بیمار کے پاس جتنا صبر رہے وہ بیمار اللہ رب العزت کے پاس اتنا بڑا مقام پاتا ہے، اتنا بڑا مقام حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بیماری صبر کے امتحان کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جسمانی تکلیفیں اس سے تعلقات کے امتحان کے لیے دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دل رب کی طرف کتنا ٹکا ہوا ہے اور یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیماریوں پر کیسے صبر کرتا ہے۔ میرے دوست، جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جانے کے بعد نہ وہ چلنے کے قابل رہتا ہے نہ پھرنے کے قابل رہتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ فریش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے اور کسی بھی قسم کے اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاغذوں پر جو فرشتے اس کے اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اب تم میرے بیمار بندے کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، جو کہ میں نے اسے بیماری دی ہے، اسے تکلیف دی ہے، اسے مشقت دی ہے، لہذا تم اس کی گناہوں کو لکھنا بند کر دو، صرف اس کے نیکیاں لکھو اور اس کے گناہوں کے ذریعے اس کی پچھلی نیکیاں نئے صفحات میں لکھنا شروع کر دو۔ تو اللہ رب العزت کا بیمار پر ہر حال میں کرم ہوتا ہے کہ جب تک وہ بیمار رہتا ہے، جب تک وہ بستر پر رہتا ہے، اس کے گناہوں کو لکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نصیحت کی گئی کہ بیماری پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بیماری پر نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیمار بندہ اللہ کی رحمت سے بڑا قریب ہوتا ہے، بیمار بندہ اللہ کی عطا سے بڑا قریب ہوتا ہے، اور بیمار اور اللہ کے بیچ میں نوازش کا لمحہ بڑا قریب ہوتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں بیمار کے پاس صبر رہا، شکر رہا، تو ایک لمحے کے صبر اور شکر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ایسے عالم میں شکوے رہے، نا امیدی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار سے اپنی رحمت کی امید کو ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر حال میں صبر رہنا چاہیے، اس لیے کہ صبر ہی ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور صبر ہی ہر کامیابی کا ذریعہ ہے، اور صبر ہی انسان کو طاقتور رکھتا ہے، اور صبر ہی انسان کے قدموں کو مضبوط رکھتا ہے، ورنہ بے صبر بندوں کی تاریخ کو کبھی لکھا نہیں گیا۔ بے صبر بندے دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے، بے صبر بندے دنیا میں ہمیشہ ہر میدان میں ہارتے رہے، بے صبر بندے ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے، اور بے صبر بندے ہمیشہ دنیا میں اور قوم میں کمزور ثابت ہوتے رہے۔ تو مسلمان کا مضبوط ہتھیار یہ صبر ہے، مسلمان کے لیے مضبوط دیوار یہ صبر ہے۔ کہ ایک مسلمان کے پاس جتنا صبر رہے گا وہ مسلمان دین اور دنیا میں اتنے مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ اور سب سے پہلی چیز، نقصان اور بیماری میں انسان کے پاس صبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نقصان اور یہ بیماری یہ ایک بندے کو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ نقصان اور بیماری یہ ایک بندے کے لیے اللہ کی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں ہر انسان صبر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، زبان پر شکرانہ کلمات کے ذریعے اس میں انسان آزمایا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان مکاشفۃ القلوب میں آپ یہ روایت درج کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک نوجوان تھا،
اتنا خطرناک گنہگار تھا، اتنا خطرناک گنہگار تھا کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں پوری بستی پر عذاب نہ نازل ہو جائے، اور وہ سدھرنے کو تیار نہیں۔ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ بڑھتے گئے، اور لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں اس کی گناہوں کی وجہ سے ہماری بستی میں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو ہوا کیا، ایک دن اس بستی کے سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے مل کر دعا کی کہ اے پروردگار اس گنہگار کو ہماری بستی سے نکال دے۔ تو جب سارے لوگوں نے خشیت الہی میں، خوف الہی میں مبتلا ہو کے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اس گنہگار کو بستی سے نکال دو۔ تو اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گناہ کبیرہ میں مبتلا نوجوان کو بستی سے نکال دیا۔ وہ بازو کی بستی میں گیا، تو جب بازو کی بستی میں وہ گیا تو بازو کے لوگ بھی ڈر گئے، اتنا بڑا گنہگار ہماری بستی میں، ہم بھی رحمت خداوندی سے محروم ہو جائیں گے، لہذا وہ لوگ بھی اسے اس بستی سے نکال دیے۔ آخرکار جنگل اس کا ٹھکانہ ہو گیا، تنہا ہو رہا، جنگلوں میں ہو رہا۔ حالت یہ ہو گئی کہ اسے نہ کھانا دینے والا، نہ پانی دینے والا، اکیلا ایک غار میں وہ زندگی گزارنے لگا۔ آخرکار وہ بیمار ہو گیا، بیماری لمبی ہوتے گئی، لمبی ہوتے گئی، لمبی ہوتے گئی، تڑپتا گیا، تڑپتا گیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو دیکھیے کیسی عبرت ناک زندگی اس کی گزری، یعنی وہ جتنے گناہ کیا تھا نا، سارے گناہوں کا بدلہ وہ دنیا ہی میں بھگت رہا ہے، سارے گناہوں کا وبال اسے دنیا ہی میں پڑ رہا ہے۔ اکیلا ہے، تنہا ہے، جنگل میں ہے، غار میں ہے، لیٹا ہوا ہے، نہ اٹھنے کی طاقت، نہ بیٹھنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ کوئی آ کر اسے دیکھ رہا ہے۔ حالت بگڑتے گئی، تڑپتا گیا، بھوک پیاس سے نڈھال، بیماری سے بے چین، دردوں سے تڑپتا ہوا، آخرکار وہ صبر کرتا رہا۔ دیکھیے وہ صبر کرتا رہا، اس تنہائی میں وہ صبر کیا، اس بیماری میں وہ صبر کیا، اس درد میں صبر کیا، اور جب اس کا درد، اس کی بیماری، اس کی بھوک اور اس کی پیاس حد سے زیادہ بڑھی، اس کے روح نکلنے کا وقت آیا، تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس گنہگار کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کاش کہ یہاں میری بیوی ہوتی تو میری خدمت کرتی، میرے اچھے اور برے میں وہ میرا خیال رکھتی، کاش کہ یہاں میرا باپ ہوتا تو آج وہ میرا سہارا بنتا، آج وہ میری کفالت کو قبول کرتا، کچھ کھانے کا بندوبست میرے لیے کر دیتا، کاش کہ یہاں میری ماں ہوتی تو میرے لیے دعا کرتی، اور اس کی دعا میرے لیے تسکین کا ذریعہ بن جاتی، اس کے آنسو میرے لیے خدا کی رحمت کا ذریعہ بن جاتی، کاش کہ میری اولاد یہاں ہوتی تو وہ میرے جنازے پہ ہوتے، وہ مجھے کفن پہناتے اور احترام کے ساتھ مجھے دفن کرتے۔ تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ اے پروردگار ان دردوں میں بھی، ان تکلیفوں میں بھی اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں اور میں ان تکلیفوں پر صبر کروں گا۔ تو جب ایک جملہ اس کی زبان پر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ تکلیف والے بندے میں جب شکر کے الفاظ نکلتے ہیں، تکلیف والا بندہ جب صبر پہ ٹھہرتا ہے، اور تکلیف والا بندہ جب گناہوں کی معافی چاہ کر اپنے زبان پر الحمدللہ کے الفاظ لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے تکلیف والے بندے کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ جب یہ گنہگار اتنی بڑی تکلیف میں
اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی جدائی کو محسوس کر کے رب سے معافی چاہتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے اور اپنی تکلیف پہ صبر کرنا شروع کرتا ہے اور آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو زندگی کے آخری لمحے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اس نے رب کو یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا انعام کیا، اتنا انعام حاصل کیا کہ دو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں اس غار میں جاؤ جہاں میرا بیمار بندہ تڑپ کے مجھے یاد کر رہا ہے، اور اپنی اصلی صورت میں مت جانا بلکہ تم اپنی صورت کو بدل دو، ایک اس کی باپ کی صورت کو اختیار کرو، ایک اس کی ماں کی صورت کو اختیار کرو اور اس کی ماں اور باپ کی صورت کو اختیار کر کے میرے بندے کے سامنے ٹھہر جاؤ تاکہ اسے تسلی نصیب ہو، آخری وقت وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اور اللہ نے جنتی حور کو حکم دیا، اے جنتی حور تو اس کی بیوی کی شکل کو اختیار کر لے تاکہ میرے بندے کو بیوی کا چہرہ دیکھ کے تسلی مل سکے اور آسانی سے اس کی روح نکل جائے۔ تو فرشتے اس کی ماں، اس کی باپ کی شکل کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں، اور جیسے ماں اپنے بیٹے کو تسلی دیتی ہے، شفقت سے پیش آتی ہے، وہ فرشتہ بھی ماں کی طرح بڑی محبت سے اس بیمار گنہگار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آخرکار اللہ کی مدد اس کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ فلاں غار میں میرے بندے کی لاش لاوارث پڑی ہوئی ہے، اس کی جنازہ پڑھاؤ اور اس کی میت کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ جب غار میں جا کر دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو گنہگار بندہ ہے، گنہگار ہے اور گناہوں کی وجہ سے یہ گاؤں سے اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور تو اسے اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کا جواب موسیٰ کے لیے آتا ہے کہ اے موسیٰ یہ بڑا گنہگار تھا مگر میں نے اسے مصیبت دی، میں نے بیماری دی، میں نے تکلیفیں دی، میں نے درد دیا، تو اس نے درد کو، بیماری کو، مصیبت کو صبر کے ذریعے اتنا برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ اس کی صبر کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اور آخری وقت اس نے رب کو یاد کیا، تو رب کو آخری لمحے میں صبر کے ساتھ یاد کرنے کی وجہ سے میں نے اس کا نام گنہگاروں سے نکال کر اللہ والے بندوں میں شامل کر دیا۔ تو حضرات محترم، تو تکلیف میں کبھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تکلیف یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، بیماری اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ کی آزمائش میں بندہ خدا کے ایک دم قریب رہتا ہے۔ بیماری اور آزمائش اور تکلیف اور مصیبتوں میں بندہ اللہ کی رحمت کے ایک دم قریب ہوتا ہے، اور اس وقت اگر بندے کی زبان پر صرف شکر رہا، اللہ کی تسبیح رہی، اللہ کا ذکر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو لمحے میں پڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیسے مراحل پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر قدم کے لیے رہنمائی رکھی ہے، اور قرآن انسان کو جگہ جگہ قدم زمانہ قرآن انسان کے لیے رہنما بنا ہوا ہے، اور کیسی رہنمائی قرآن انسان کو صبر کے میدان میں کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، صبر، آپ جانتے ہیں صبر ایوب کتنا بڑا صبر ہے، کتنا بڑا صبر ایوب۔ دنیا میں قیامت تک دو صبر بڑے مشہور ہیں، دو صبر بڑے مشہور ہیں، پہلا صبر ایوب اور دوسرا صبر حسین، اور یہ دو صبر انسان کے لیے کامیابی کی مضبوط دلیل ہے، کامیابی کے لیے مضبوط دلیل ہے۔ اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر
صبر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں کیسے راضی رہنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کے کردار کو سامنے رکھا ہے کہ ایک حسین کے کردار کو دیکھ لے اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کے کردار کو دیکھ لے، اس لیے کہ یہ دو ہستیاں صابروں کے سردار ہیں۔ اور یہ 5 شعبان حضرت امام حسین کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ 5 شعبان حضرت امام حسین کی پیدائش کا دن ہے۔ تو میرے دوستو، شعبان کا مہینہ چلا، حضرت امام حسین کا صبر کہ ایسا صبر قیامت تک نہیں ملے، قیامت تک حسین جیسا صابر اور قیامت تک حسین جیسا صبر کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین کی کئی خصوصیتیں، ان میں سب سے نرالی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی پیدائش خود ایک بڑی کرامت ہے۔ 5 شعبان ایک بڑی کرامت پیدائش۔ وہ کیا بڑی کرامت؟ پوری دنیا میں صرف ایسی پیدائش 3 لوگوں کو میسر ہوئی، اور 3 کے علاوہ چوتھا قیامت تک نہیں آئے گا اسی پیدائش والا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ یہ 3 ہی لوگوں کو یہ پیدائش کی خصوصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ 6 مہینے کی حمل، 6 مہینے کے حمل میں ایک مضبوط اور طاقتور بچہ پیدا ہونا، یہ 2 نبیوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ اور حسین کی ذات کے لیے ان کی سب سے بڑی کرامت۔ حضرت امام حسین کی ذات کے لیے یہ سب سے بڑی کرامت۔ ورنہ سائنس اٹھا کر دیکھیے کہ 6 مہینے کے بچے کے اندر کے اعضاء، ہاتھ پیر تو بن جائیں گے مگر اندر کے اعضاء مکمل تیار نہیں ہوتے، ہرگز مکمل تیار نہیں ہوتے۔ مگر یہ دنیا میں یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو 6 مہینے کی حمل میں مکمل طور پہ تندرست پیدا ہوئے، اور ان تینوں نے بھی زمانے کی بے وفائی کا شکار یہ 3 حضرات ہوئے، زمانے کے ظلم کا شکار یہ 3 حضرات ہوئے، اور صبر کی ایک لمبی منزل کو یہ 3 حضرات نے طے کیا، صبر کی لمبی منزل کو۔ تو الغرض حضرات محترم، تو قرآن مجید ایک رہنما ہے، ایک امام ہے ہمارے لیے، ایک رہبر ہے ہمارے لیے۔ ہر قسم کی رہنمائی اور ہر قسم کی رہبری قرآن پیش کرتا ہے۔ تو قرآن میں حضرت ایوب کے صبر کو دیکھیے۔ جب بات حضرت امام حسین کی چھڑ گئی ہے تو ایک چیز یاد رکھیے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا صبر کتنا بڑا ہے، ذرا غور کیجیے، کتنا بڑا صبر امام حسین کا ہے۔ جناب اعلیٰ، سب سے پہلی چیز کہ بھری امت میں اور اپنوں کے بیچ میں سجدے کی حالت میں، اپنوں میں حالت سجدے میں والد کی گردن کو کاٹ دیا۔ اور حضرت امام حسین نے بھری جوانی میں والد کی شہادت کے ذریعے اپنوں کے دھوکے کو دیکھا۔ حضرت علی کی شہادت کے ذریعے امام حسین نے اپنوں کے فریب کو دیکھا۔ بھری جوانی میں والد محترم کی شہادت کے ذریعے، مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے ذریعے حضرت امام حسین نے اپنوں کی مکاری اور اپنوں کی فریب کاری کو حضرت امام حسین نے دیکھا، اور مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے دن ہی حضرت امام حسین کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس پوری امت تو نانا کی ہے، مگر یہ نہ حسن کی ہو سکتی ہے نہ حسین کی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کے دھوکے سے وہ واقف ہو چکے تھے، ہر ایک کے فریب کاری سے وہ واقف ہو چکے تھے، ہر ایک کے مکاری سے وہ واقف ہو چکے تھے، ہر ایک کی منافقت سے وہ واقف ہو چکے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے
مدینہ منورہ میں وفاداروں کی جھوٹ میں کچھ وفادار مختصر سے وفادار تھے، مگر منافقین اس زمانے میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، پیٹ میں چھرا بھونکنے والے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، مگر حضرت حسین مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے بعد صبر کا مجسمہ بنے گئے۔ والد کی جدائی پر بہت بڑا صبر آپ نے کیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا قاتل کون ہے، آپ کو معلوم تھا بھیجا کس نے، آپ کو معلوم تھا کیوں شہید کیا گیا، آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سیاسی قتل تھا، آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اقتدار کو بچانے کا قتل تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اقتدار کو مضبوط کرنے کا قتل تھا، اور پوری طریقے سے سیاسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم تھا، لیکن آپ نے صبر کیا، اس لیے کہ اگر اس وقت وہ بولیں گے تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، معصوم لوگ فتنہ و فساد میں پڑ جائیں گے، تو امت کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے حضرت حسین سب جان کر بھی صابر بن کے رہے اور والد کی جدائی کو برداشت کیا، ہر چیز معلوم رکھ کر بھی صبر کے ساتھ رہے امت کے اتحاد کے لیے۔ پھر دیکھیے صبر کا ایک اور امتحان، کیا امتحان؟ سگے بھائی کو زہر دیا گیا، سگے بھائی کو زہر دیا گیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ زہر کسی ہندوستان کے رہنے والے مسلمان کو مکہ اور مدینے کے مسلمان نے نہیں دیا، زہر کسی ایران اور فارس میں رہنے والے مسلمان کو عرب کے مسلمان نے نہیں دیا، زہر کسی بنگلہ دیش اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان کو کسی عرب کے مسلمان نے نہیں دیا، بلکہ زہر ایک مسلمان نے مومنوں کے سردار کو دیا، زہر ایک مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے چمن کو دیا، زہر ایک مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک کو دیا، زہر ایک مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کو دیا، اور یہاں پر بھی حضرت حسین نے اپنوں کی بے وفائی کو دیکھا، یہاں پر بھی حضرت حسین نے اپنوں کی غداری کو دیکھا، اور یہاں پر بھی حضرت حسین نے اپنوں کی مکاری کو دیکھا، اور یہاں پر بھی حضرت حسین نے اپنے لوگوں کو پیٹ پہ چھڑا پھرنے کو دیکھا، مگر صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ گویا کہ حضرت امام حسین نے دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، اپنے دھوکہ دیتے رہیں گے، اپنے منافقت کرتے رہیں گے، اپنے مکاری کرتے رہیں گے، اپنے فریب کرتے رہیں گے، اور اپنے تم کو ہر میدان میں ہراتے رہیں گے، مگر صبر تمہارا بہترین ہتھیار ہونا چاہیے، صبر تمہارے لیے مضبوط دیوار ہونا چاہیے، جب تک صبر تمہارے لیے مضبوط دیوار نہ ہو اس وقت تک تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ذرا دیکھیے اور یاد رکھیے، مسلمانوں کو جتنا اپنوں سے نقصان پہنچا ہے نہ کسی سے نہیں پہنچا ہے۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا سے لے کے آج تک مسلمان کو مٹانے میں سب سے پہلا اور اہم کردار اپنا ہی ہے، ہماری ترقیوں کو روکنے میں پہلا ہاتھ اپنوں ہی کا ہے، ہماری بربادی میں پہلا ہاتھ اپنوں ہی کا ہے، سیاسی طور پر ہمیں کمزور کرنے میں پہلا ہاتھ اپنا ہی ہے۔ اور جب اپنے بھائی کے اقتدار، اپنے بھائی کی طاقت اور اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے غیروں کے ہاتھ پہ جب بک جاتے ہیں، تو جب غیروں کے ہاتھ پہ کوئی انسان بک جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر پہ اتنا موٹا کر دیتا ہے کہ نہ اسے نبی کا نواسا نظر آتا ہے، نہ اسے نبی کا داماد نظر آتا ہے، نہ اسے نبی کی بیٹی نظر آتی ہے، نہ اسے خدا کا گھر نظر آتا ہے، نہ اسے مسجد نبوی نظر آتی ہے، بلکہ ہر چیز کو وہ تمام و برباد کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ہوا ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے ضمیر کا غلام مت بنو، اپنے دل کے غلام مت بنو، اپنے آپ کو غلامی سے باہر نکالو، اپنے آپ کو مجبوری سے باہر نکالو، اپنے آپ کو لاچاری سے باہر نکالو۔ اور آج ہمارے پاس ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان سیاسی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ٹھہر جاتا ہے تو مسلمان ہی اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ منافقین کا فلسفہ اپنے ذہنوں سے ہٹا دے، اس لیے کہ ایسی پالیسی سے ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برباد کرنے کی کوشش پہ آتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی نسلوں کو باقی نہیں رکھا۔ آج دیکھو، نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ کسی اور کی نسل باقی ہے، کسی اور کی نسل باقی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کی ترقی سے جلو مت میرے دوستوں۔ جب اپنوں کی ترقی سے جلن دل میں آ جاتی ہے نا، تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے نا، تو نہ اولاد کی قدر دل میں ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی قدر دل میں ہوتی ہے، نہ اپنوں کی قدر دل میں ہوتی ہے۔ بس ایک ہی دماغ میں ہوتا ہے کہ سب کو گزرتے جاؤ، نکلتے جاؤ، گزرتے جاؤ، نکلتے جاؤ، مگر لوگوں کو گزر کر ترقی کرنے والا دنیا میں کبھی باقی نہیں رہا، دنیا میں کبھی باقی نہیں رہا، اور اس کو کبھی عزت نہیں ملی، کبھی عزت نہیں ملی۔ لہذا میرے دوستوں، یہ دل سے ہٹا دو۔ لوگوں کی ترقی سے جلنا یہ دل سے نکال دو، لوگوں کی کامیابی سے جلنا یہ دل سے نکال دو، کسی کی اچھائی پہ جلنا یہ دل سے نکال دو، کوئی اچھا رشتہ کسی کو مل گیا اس پہ جلنا یہ دل سے نکال دو، اس لیے کہ جلن یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جلن یہ بڑی بھیانک چیز ہے، اور جلن تباہی و بربادی کا دروازہ ہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس، کسی انسان کے پاس اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اگر جلن پیدا ہو تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے آپ کی تباہی و بربادی کا دروازہ میں نے کھول لیا ہے، اپنے آپ کی بے عزتی کا دروازہ میں نے کھول لیا ہے، اپنے گھر اور اپنے خاندان کی تباہی و بربادی کا دروازہ میں نے کھول لیا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ترقی دے کر دوسرے مسلمان کو آزماتا ہے، ایک مسلمان کی عزت کے ذریعے دوسرے مسلمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر تمہارا بھائی، ہمارا بھائی اگر کسی میدان میں ترقی کرے اور وہ ہماری بستی میں آ کر ٹھہر جائے، ہمارے خاندان میں آ کر ٹھہر جائے، یا ہمارے محلے میں آ کر ٹھہر جائے، تو مومن کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترقی سے ہم نہ جلے، اس لیے کہ اس کی ترقی دوسرے مسلمانوں کے لیے اللہ کا امتحان ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کی ترقی سے بستی کے تمام مسلمانوں کے دل کا امتحان لیتا ہے۔ اور ایسے وقت میں تم اگر اپنے کسی بھائی کی ترقی میں دل میں جلن اور حسد پیدا کر کے رکھ دیے تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر جلن، حسد اور دوسروں سے نفرت یہ دروازہ ہے اپنے آپ کی تباہی و بربادی کا۔ تو جلتے جلتے ہم خود برباد ہو جائیں گے، حسد کرتے کرتے ہم خود برباد ہو جائیں گے، دوسروں کے باتوں سے برا بولتے بولتے ہم خود برے ہو جائیں گے، مگر سامنے والے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو لہذا بس ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہر روز یہ اللہ کا امتحان ہے، ہر ترقی یہ اللہ کا امتحان ہے، ہر مصیبت یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اور حضرت حسین کی زندگی کو دیکھیے کہ کیسے صبر کے ساتھ کس طریقے سے صبر کے ساتھ رہے کہ بھائی کو زہر دیا گیا، اور زہر دیا گیا تو حالات یہ دیکھ رہے ہیں کہ
کہ آخری وقت میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھائی حسن کو خیر ہو رہی ہے تو ہم خیر کرتے ہیں، تو جو کھایا وہ نکلتا ہے، جو پیا وہ نکلتا ہے، مگر حضرت امام حسن کو خیر ہوتی ہے تو اس خیر سے نہ کھانے کے دانے نکلتے ہیں، نہ کھجور نکلتا ہے، نہ عرب کا ستو نکلتا ہے، بلکہ حسین خیر کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ خون نکلتا ہے اور اس خون کو امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت حسن کو ایک اور خیر ہوتی ہے تو کٹا ہوا کلیجہ منہ کے باہر نکلتا ہے، تیسری خیر ہوتی ہے تو کٹے ہوئے انتڑیاں منہ کے باہر نکلتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن کے یہ تین خیر کہ کٹے ہوئے کلیجے کے ٹکڑے حسن کے منہ سے باہر ہے، خون حضرت حسن کے منہ سے باہر ہے، کٹی ہوئی انتڑیاں امام حسن کے منہ سے باہر ہے، اور حضرت حسین کو اب بھی معلوم ہے قاتل کون ہے۔ حضرت حسین کو اب بھی معلوم ہے کہ کٹورا کہاں سے آیا ہے۔ حضرت حسین کو اب بھی معلوم ہے کہ زہر کس نے دیا اور زہر کے پیچھے کون سا سیاسی راز چھپا ہوا ہے اور کون سا سیاسی فارمولا چھپا ہوا ہے۔ مگر ابھی حضرت امام حسین نے امت کے اتحاد کو اہم جانا، امت کو فتنہ فساد سے بچانا اہم جانا، اور ساری مصیبتوں کو، اپنوں کی برائی کو اور اپنوں کے درد اور تکلیفوں کو برداشت کر کے حسین نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ حضرت امام حسین نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا۔ تو دنیا میں وقت میرا ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو صبر ایوب بتاؤں گا کہ حضرت ایوب کا صبر کتنا بلند ہے، اور صبر ایوب سے میں آپ کو صبر حسین تک انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو جوڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔